الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اصلاح نفس بہت ضروری ہے، بلکہ اصلاح نفس فرض ہے۔ اکابر فرماتے ہیں کہ دیر نہ کیجیے، نفس کی اصلاح کر لیجیے۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ انسان کی حیثیت اور قیمت نسبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس امت کو جو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے وہ اسی نسبت کی وجہ سے ہے کہ ہم سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بندوں اور امتی ہونے کی حیثیت سے اعمال و احکام کی بجا آوری کے حوالے سے ہمیں دیگر امتوں سے کوئی امتیاز نہیں، لیکن فضیلت و برتری نسبت کی وجہ سے ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ دیکھیے، ایک اینٹ جو مسجد کے فرش پر لگتی ہے اس پر سجدہ، ذکر و تلاوت ادا کی جاتی ہے، جبکہ اسی قیمت کی اینٹ جب کسی لیٹرین میں لگائی جاتی ہے اس پر گندگی ڈالی جاتی ہے۔ قیمت تو دونوں اینٹوں کی برابر، لیکن حیثیت کا فرق نسبت کی وجہ سے بڑھ گیا۔ ایسے ہی جو عام عبادت گزار مسلمان ہوتے ہیں، جب وہ کسی شیخ کامل سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ان کی قیمت و حیثیت اس نسبت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ مثلا اس آخری دور میں دیکھیں کہ ملتان شہر میں ایک بزرگ حاجی محمد شریف صاحب رحمہ اللہ، خلیفہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ وہ ایک سکول کے ماسٹر تھے۔ ملتان و دیگر شہروں کے بڑے بڑے علماء صلحاء ان کی خدمت میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ کراچی میں عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، لیکن کراچی اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے علماء بلکہ مفتی اعظم درجہ کے اہل علم ان کی خدمت میں حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ بڑے بڑے اکابر اہل علم ایک سکول ماسٹر اور ایک ڈاکٹر کی خدمت میں کیوں حاضر ہوتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں بزرگوں کا تعلق حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ یہ حضرت کی صحبت یافتہ اور اجازت یافتہ خلفاء تھے۔ اس نسبت کی وجہ سے اہل علم کا ان بزرگوں کی طرف رجوع تھا۔ اس لیے کسی نہ کسی شیخ کامل سے تعلق و وابستگی ضروری ہے، جس سے نہ صرف اصلاح باطن میں مدد ملتی ہے بلکہ اس نسبت کی وجہ سے انسان کی حیثیت و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ محترم سامعین، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس طرح مستند محدث وہی سمجھا جاتا ہے جس نے حدیث کسی مستند استاد سے باقاعدہ پڑھی ہو اور استاد نے اس کو روایت حدیث کی اجازت دی ہو، یہاں تک کہ اس کی سند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے اور وہ حدیث بھی قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بیعت کا سلسلہ ہے کہ یہ بھی سلسلہ کے تمام بزرگوں سے ہوتا ہوا ہمارے سب سے بڑے محسن و مرشد آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، جس سے ہمارا تعلق ان تمام بزرگان سلسلہ سے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بزرگان سلسلہ کی برکات نصیب ہوتی ہیں اور سلوک کے تمام مراحل میں سہولت اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور مقصود تھوڑی سی محنت و توجہ سے بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ طریقت کے سلسلے میں باقاعدہ داخل ہو جانے، بیعت ہو جانے سے بزرگان سلسلہ کے ساتھ جو نسبت حاصل ہوتی ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔
بشرط یہ ہے کہ طلب صادق ہو اور مرید اپنے طبیب روحانی مرشد کو اپنے مختلف باطنی کیفیات کی اطلاع کرتا رہے اور مرشد کی ہدایت پر اہتمام سے عمل کیا جائے۔ لہٰذا اصلاح ظاہر و باطن کے سلسلے میں جس بزرگ سے مناسبت ہو فوراً ان کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ مقصود حاصل ہو۔ موجودہ اکابر کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اکابر کی طرح یہ موجودہ اکابر بھی دنیا سے چل بسیں اور ہم پھر افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی قدردانی اور ان سے اخذ فیض کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔